سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو سب سے پہلا باب رکھا ہے وحی کے اترنے کی شروعات کیسی تھی، وحی کے یعنی قرآن کے اترنے کی شروعات کیسی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی طرف رجوع فرماتے. یعنی جب آپ کی عمر پاک 35 سال سے اوپر ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیاوی معاملات کو یکسر ترک فرما دیا تھا. زیادہ طور پر آپ دنیاوی معاملات میں مصروف رہنا بالکل ترک فرما دیا، نہ تجارت کے معاملات یا دیگر معاملات، زیادہ وقت اپنا عبادت میں بتاتے. اور اس عبادت کے لیے آپ مکہ کا شہر چھوڑ کر ہیرا، جبل نور جو آج پہاڑی ہے، ایک غار ہے ہیرا، اس غار میں جا کر کے عبادت گزار ہو جاتے. اور کبھی 2 دن 3 دن تک اس غار سے واپس نہیں آتے. وہ غار ایسے لوکیشن پر ہے کہ وہاں بیٹھ کر کے عبادت کریں تو خانہ کعبہ سامنے نظر آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جگہ پسند تھی، وہاں بیٹھتے اور خانہ کعبہ کو دیکھتے رہتے اور عبادت میں مصروف رہتے. یہ کئی دن تک گزرتے رہے حالات. پھر ایک شب ایسی آئی کہ آپ غار ہیرا میں مصروف عبادت تھے. وہ فرشتہ سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام جو پہلے بھی نبیوں کے پاس اللہ کے پیغامات لے کر آتے تھے، وہ نازل ہوئے، غار میں داخل ہوئے اور آتے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے. جبرائیل امین نے آتے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا اقرا، پڑھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا. اب اس کے ترجمے بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ میرے نبی کو پڑھا ہوا نہیں سمجھتے. انہیں کیا پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا پڑھایا. سورہ رحمان آپ نے پڑھا ہے؟ الرحمن، آپ کو آیت بھی یاد ہے، علم القرآن، جس کا ترجمہ جا کر کے دیکھو اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وہ رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے. تو اللہ خود استاد ہے، رسول پڑھے ہوئے ہیں اللہ سے. یہ ایک پروسیس ہے جبرائیل امین علیہ الصلاۃ و تسلیم کے ذریعے سے جو آیتیں اتاری جا رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں، کیا اللہ تعالیٰ تمہارے گھر بغیر کسی سبب کے بچہ دینے پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں؟ اللہ قادر مطلق ہے، لیکن اس کا قانون کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کا اختلاط ہو، شادی ہو، نکاح ہو، اور دونوں کے اختلاط سے پھر بچہ وجود میں آتا ہے. ایک سبب رکھا گیا ہے، ورنہ وہ قادر مطلق کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. وہی اتارنے کے لیے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا گیا. جبرائیل علیہ السلام کا کام صرف اتنا تھا کہ اللہ کا پیغام لائیں اور رسول اللہ تک پہنچائیں. کوئی ہرگز اپنے ذہن میں یہ نہ سمجھے کہ میرے آقا کے وہ استاد ہیں جبرائیل. جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے استاد نہیں ہیں، وہ صرف پیغام لانے والے فرشتے ہیں. پیغام لانے والے فرشتے قرآن کی، جیسے میں نے شروع میں ہی کہا الف لام میم، الف لام میم، یاسین، طٰہٰ، طاسین، طاسین میم، حامیم، کاف ہا یا عین صاد. اس ترجمے لا کر کے دکھا. میں نے کہا اللہ کے رسول جانتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں ان کے معنی جبرائیل کو بھی نہیں معلوم. اگر استاد ہو تو استاد کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن وہ استاد نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے قاصد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کیا کہا اقرا، پڑھو. حضور نے کیا فرمایا؟ میں نہیں پڑھنے والا. یہ نہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. دوسری بات، حضرت جبرائیل امین نے یہ جواب سن کر کے کیا کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے سینہ لگایا اور اتنا تیز دبوچ دیا. حضور فرماتے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں. بہت ہی سے انہوں نے معانقہ
किया, छोड़ दिया। और उसके बाद इक़रा पढ़िए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया, मा बिकारी, मैं नहीं पढ़ने वाला। फिर दूसरी बार जिब्राइल अमीन ने वैसी ही गले लगाया, फिर छोड़ दिया, फिर कहा इक़रा पढ़िए। हुज़ूर ने फिर वही जवाब दिया, मा अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ने वाला, 3 बार। तीसरी बार फिर उन्होंने बहुत तेजी से फिर छोड़ दिया। अब की बार यूं कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू फरमाया। मेरे आका ने ये पैगाम दिया कि अगर सिर्फ इक़रा हो तो तालीम नहीं है, सिर्फ इक़रा हो, इक़रा का मतलब पढ़ो, ये तालीम नहीं है। लेकिन जब कहा जाए रब के नाम से पढ़ो तो यही असल इल्म है। अच्छा, और एक कुरान में कई जगह पर यह बात आई है, कई जगह पर, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कुल हुवल्लाहु अहद, आप फरमा दें वो अल्लाह एक है। कुल का मतलब होता है आप कहें, आप कहें। लेकिन यहां पर सबसे पहले कुरान जब नाजिल हो रहा है तो क्या कहा जा रहा है, इक़रा, पढ़ो। ये जुमले के मुतालिक बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं किसी को ये उस वक्त कहा जाता है जो पहले से पढ़ा हुआ हो, वरना क्या कहा जाएगा, मैं जैसा कहूँ वैसा कहो, मैं जैसा कहूँ वैसा कहो। लेकिन इक़रा, पढ़ो, ये उसको कहा जाता है जो पहले से पढ़ा हुआ हो, पहले से पढ़ा हुआ हो। वरना मैं कुरान की कई आयतें आपके सामने रखूंगा जिससे पता चलता है। अभी आज हमने एक आयत पढ़ी, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। याद करो ए महबूब, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं एक अपना जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले की बात है। अल्लाह ने फरिश्तों से क्या फरमाया कि मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। ये फरिश्तों से अल्लाह फरमा रहा है। ये वाक़या बड़ा तवील है, मैं इसको फिर कभी सुनाऊंगा, आदम अलैहिस्सलाम की विलादत कैसे हुई। लेकिन जुमला जाता है उस जमाने में भी मौजूद रहा, जब अभी आदम अलैहिस्सलाम को पैदा नहीं किया। माईवती, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी मिट्टी और पानी में कूदे जा रहे थे, उस वक्त भी मेरे आका नबी थे। तो बहरहाल जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा सीने से सीना लगाया। चौथी मरतबा जब कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो मेरे आका ने पढ़ा। आयतें कहाँ तक आई, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, 5 आयतें लेकर जिब्राइल अमीन आए थे, 5 आयतें। मेरे अजीज़ों, कुरान की ये आयतें मामूली नहीं है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने तिलावत की, हुजूर फरमाते हैं हुजूर के पूरे जिस्म के बाल खड़े थे, तेज पसीना बह रहा था और बहुत तेज ठंडक महसूस भी हो रही थी। ठंडक भी लग रही है और पसीना भी तेज आ रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उतर करके आए गारे हिरा से सीधे उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के पास, और माँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये कैफियत देखी तो पूछा हुआ क्या आपके साथ। हुजूर ने फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे जल्दी चादर उड़ा दो, कंबल उड़ा दो। इसलिए कि वही के उतरने का जो असर था वो बहुत सख्त था। आप सोच सकते हैं, मेरा मौला खुद कुरान में फरमा रहा है, इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल, हमने ये अमानत ज़मीनों के सामने रखी, पहाड़ों के सामने रखी, आसमानों के सामने रखी कि तुम लोग उठा लो। फ़अबैना अन यहमिलनहा, कुरान में अल्लाह फरमाता है इन सबों ने इनकार कर दिया उठाने से कि हम ये नहीं उठा सकेंगे, ये अमानत हम उठा नहीं सकेंगे, और डर गई। वह अशफ़क़न मिन्हा, और फिर अल्लाह फरमाता है वह हमलहल इंसान, और इंसान कामिल ने ये अमानत उठा लिया। इंसान कामिल कौन है? मुहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात। आप सोच सकते हैं जो अमानत, जो बोझ पूरी ज़मीन नहीं उठा सकी, पूरा आसमान नहीं उठा सका, पूरे पहाड़ नहीं उठा सके, वो कल्बे मुस्तफ़ा तन्हा उठा लिया। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की ताकत पे लाखों सलाम।
उस नबी मुकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो बोझ उठाया था, अमानत अल्लाह की अमानत जो पूरी ज़मीन को उठाने की ताकत नहीं। और फिर दूसरी जगह सूरह हश्र में मौला ने क्या फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह, अगर हम कुरान को पहाड़ों पर उतारते अल्लाह के खौफ से ये रेजा रेजा हो जाते। हमने देखा है अभी बद्र के मैदान में जो जंग हुई थी 17 रमज़ानुल मुबारक को, 313 सहाबा वहाँ थे, लेकिन उनकी मदद के लिए अल्लाह ने 5000 फरिश्ते उतारे थे। तो उलमा वहाँ के मुतालिक एक बात बयान फरमाते हैं, एक पहाड़ है वहाँ पर जिस पर फरिश्ते उतारे गए। उस पहाड़ को देखा गया तो बिल्कुल रेत का ऐसा, बाकी सारे पहाड़ पत्थरों के, काले काले पत्थर, एक पहाड़ बीच में रेत का, वल्लाहु आलम। लेकिन फरमाया बुजुर्गों ने कि ये नूरी मखलूक के उतरने की वजह से रेजा रेजा हो, फरिश्तों के उतरने से। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे महफूज रखना चाहे, यह मनकूल बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और कुरान जिस पर उतारा जाता वो तो पहाड़ बिल्कुल रेजा रेजा हो जाता। मैं कभी यही सोचता हूँ, पहाड़ों के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो कुरान की अमानत उठा सके, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बोझ अपने कल्ब पर उठा लिया। अब आपको एक बात बता दूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उठा लिया, हम भी तो तरावीह पढ़ा रहे, कुरान हमारे पास भी, छोटे बच्चे हमारे हैं, कुरान पूरा इन्होंने याद कर लिया है। कई हुफ़ाज़ यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आज हैं हमारी तरावीह। मैं इसको अपनी खुशबख्ती समझता हूँ कि मेरे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह सुनने वाले पूरे हाफिज़ कुरान भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 3 तो यहाँ खड़े हैं और भी हमारे शागिर्द भी यहाँ पूरे पूरे हाफिज़ मौजूद हैं, इनके सीनों में भी कुरान मौजूद है पूरा। मैं ये पूछता हूँ, तो क्या इनके कल्ब, इनके दिल भी पहाड़ों से ज़्यादा मजबूत हैं कि इन्होंने भी उठा लिया है? बात दरअसल ये है, मैं उसको एक मिसाल से बताता हूँ। करंट जो है, बिजली एक जगह कहीं पर स्टॉक की जाती है, जमा की जाती है, और उसके बाद मोहल्ले में डायरेक्ट वाले जो वायर है उससे आप बिजली को, इसके बल्ब को लगा करके देखो या फैन को लगा के, फौरन जल के गिर जाएगा, फौरन जल करके गिर जाएगा। तो बिजली स्टॉक जहां होती है वहां से पहले मोहल्ले में एक ट्रांसफार्मर रहता है और उसमें करंट आता है और बट जाता है। उसका पावर अलग अलग हो करके जितने पावर की सप्लाई की ज़रूरत घरों में होती है उतने पावर का करंट आता है। उसमें भी 3 फेज, थोड़ा हाई पावर का लाइन लेनी पड़ती है, लेकिन जहां से करंट जमा हो रहा है डायरेक्ट बड़ा वायर कोई भी बल्ब के लिए, फैन के लिए मुफीद नहीं। लगाओ तो सब जल जाएगा, उड़ जाएगा। ट्रांसफार्मर से ट्रांसफर हो करके जो पावर कम हो करके आएगा, फिर सारे बल्ब भी रोशन होंगे, फैन भी चलेंगे। तो ये इल्म इलाही से उतरा हुआ कुरान डायरेक्ट ये छोटे दिलों पर आ ही नहीं सकता। अल्लाह ने अपने इल्म पाक को सबसे पहले कल्बे रसूल पर उतारा। कल्बे मुस्तफ़ा ने ये उठा लिया अमानत, और वहां से ट्रांसफर होकर पूरी कायनात में जितने हुफ़ाज़ हैं सबके सीनों पर जाता है। और हर हाफिज अगर आज कुरान की अमानत को उठाया है तो वो उसकी अपनी मेहनत नहीं, यह मुस्तफ़ा के बदौलत उठाया हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए सच फरमाया बरेली के इमाम ने, वो जो ना हो तो अगर हुजूर ना होते तो फिर ये अमानत का बोझ नहीं उठा सकते। जितनों के सीने में है ये सप्लाई सीधे मदीने से होकर आ रहा है। हमारे एक उस्ताद थे, बुजुर्ग उस्ताद, वो फरमाते थे, हाफिज़ों को आप देखें कभी ये तिलावत करते हैं या पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, मदरसों में ख़ास तौर पर जा कर के देखें, इनके याद करने का तरीका हमको किसी ने ना बताया और ना हमने कभी शागिर्दों को ये कहा कि यूं यूं याद करो, यासीन वल कुरानिल हकीम। ये क्या है झूमना? ना हमको कभी किसी उस्ताद ने सिखाया था कि झूम झूम के पढ़ना चाहिए, ना हमने कभी किसी से कहा। लेकिन जाओ किसी भी मदरसे में ये बताया नहीं जाता है झूम झूम करके याद कर, वो खुद ही झूमते रहते हैं।
آپ اپنے گھر کا بچہ لا کر ہمارے مدرسے میں بٹھاؤ، 4 دن کے بعد وہ جھومنا نہ شروع کرے تو مجھ سے پوچھو۔ اگر قرآن پڑھنے کے لیے اس کو بٹھایا جائے تو وہ جھومنے لگے گا۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ منڈی ہلتی کیوں ہے؟ یہ شیک کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پوری باڈی کیوں ہلتی ہے؟ اس کے متعلق ہمارے ایک بزرگ استاد ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ جب قرآن کی پہلی آیتیں اتری تھی غار حرا میں، پہلی آیتیں اقرا سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم تک، تو یہ 5 آیتیں جب اتری تھی تو میرے آقا کی پوری باڈی ہل گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھوم گئے تھے۔ ان آیتوں کا بوجھ تھا یا یہ اس امانت کا اثر تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہلتے رہے، حرکت کرتے رہے۔ وہ ہمارے استاد فرماتے ہیں اس حرکت کا اثر آج تک ہے، جو بھی قرآن یاد کرتا ہے خود ہی حرکت کرنے لگتا ہے، وہ اثر آج تک موجود ہے۔ جو بھی قرآن پاک آج یاد کرتا ہے وہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں، خود ہی ہلتا رہتا ہے۔ یہ قرآن پاک۔ دوسری بات میرے عزیزو، اس کی تاریخ مجھے آج بتانی تھی، میں نے شروعات یہ بتائی۔ غار حرا سے اس کی آیتیں شروع ہوئی، پہلی 5 آیتیں، پھر سیکنڈ مرتبہ میں 19 آیتیں آئی سورہ مدثر کی۔ علم الانسان ما لم یعلم تک پہلے بار نازل ہوئی، اس کے بعد دوسری بار جب جبرائیل امین علیہ السلام آئے تو یہ لے کر کے آئے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، 19 آیتیں پھر نازل ہوئی۔ اس کے بعد پھر قرآن میں جو آج ترتیب ہے، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پہلے وہاں کی 5 آیتیں پھر سورہ مدثر کی 19 آیتیں، نازل ہونے کی ترتیب بہت الگ ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کی ترتیب بہت الگ ہے۔ آج جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، اس کے بعد آل عمران، یا جس طرح آیتیں ہیں، یہ جو آج ترتیب ہے تو کسی کے دماغ میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ بعد کی بنائی ہوئی ترتیب ہے، لوگوں نے اس کو اپنے انداز سے یوں جمع کر دیا۔ نہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لکھواتے تھے قرآن، کاتبان وحی جو صحابہ تھے، کئی صحابہ تھے، کچھ چمڑوں پر لکھتے تھے، کچھ پتھروں پر لکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے اس آیت کو یہاں لکھو، اس آیت کو یہاں لکھو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے، اسی اعتبار سے یہ سورتوں کی ترتیب بھی رکھی گئی اور آیتوں کی ترتیب بھی رکھی گئی، یہ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں کل ہی ایک پاکھنڈی کسی پنڈت کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں ایک خلیفاؤں نے گھسپیٹ کیا ہے، داخل کر دیا ہے، اور اس اعتبار سے قرآن بھی کوئی اپنے اوریجنل صورت میں تھوڑی نہ ہے۔ وہ ایسا ہے، کوبڑا ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ پوری دنیا کوبڑی رہے، بیچارے کے پاس تو کوئی ڈھنگ کی چیز ہے نہیں، اگر کوئی چیز پیش کرے تو کتابوں کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ بہت ساری کتابیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا میں موجود آج جتنی مقدس کتابیں لا کر کے دکھاؤ، کوئی بھی تحریف و تبدیل سے محفوظ آج تک نہیں، سب بدلی ہوئی ہیں، انہی لوگوں نے بدلا ہوا ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں۔ اب قرآن پاک جو محفوظ ہے، ان کے پیٹ میں درد ہے، کہتے ہیں یہ ایک ہی چیز کیسے محفوظ ہے؟ اس کے لیے زبردستی شوشے چھوڑتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے خلیفاؤں نے گڑھ لیا ہوگا، ڈال لیا ہوگا اندر، اس میں داخل کر دیا ہوگا، تو یہ پاسیبلٹی پہ بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا پہ تو ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ عورت ہو سکتے ہیں، ہو سکنے میں تو پاسیبلٹی کسی بھی چیز کی بات کر سکتے۔ دلیل ہے آپ کے پاس کوئی کہ قرآن کو کسی نے بدلا تھا یا اپنے انداز سے داخل کیا تھا؟ ایک خلیفہ نے، ایک بادشاہ نے، ایک حاکم نے، بہت سارے زمانے آئے لیکن دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں، ایک بھی اگر انکاری 1400 سال میں مل جائے کہ قرآن جیسا رسول اللہ کے زمانے میں نازل ہوا تھا، یہ ویسا نہیں کچھ الگ تھا، لا کر کے دکھا دیں، ایک بھی 1,20,000 صحابہ آخری حج میں میرے آقا کے ساتھ تھے، اس کے علاوہ اور بھی صحابہ تھے، 1,50,000 کے قریب صحابہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایک کامن چیز ہے سمجھنے کے لیے، کیا 1,20,000 سے زیادہ لوگ ایک جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں؟ کسی ایک جھوٹ پر؟ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی شک ہوتا کہ آیتیں ایسی نہیں ایسی تھی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایسا ہو گیا، حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہو گیا، حضرت عثمان کے زمانے میں ایسا ہو گیا،
ہم ایسا نہیں سنے تھے ویسا تھا لا کر کے دیا، ایک نے بھی نہیں کہا۔ حتیٰ کہ سب سے بڑے تعجب کی بات میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑے تعجب کی بات، خلفائے راشدین کا زمانہ، ہم تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت صدیق اکبر کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہم ظاہر سی بات ہے دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، ان کی خلافت حضرت عثمان غنی کو، لیکن اہل تشیع شیعہ جماعت ان تینوں خلفاء کے متعلق متفق نہیں ہے۔ کھل کر کے میں بتاتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، تینوں خلفاء کے بارے میں ان کا متفقہ قول نہیں ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث، لیکن ان کے عدل کے بارے میں، ان کی پرہیزگاری کے بارے میں، ان کی نیکیوں کے بارے میں ان سب کا اتفاق نہیں ہے شیعہ جماعت کا۔ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ جن کو یہ تین خلفاء سے اعتراض ہے، اس جماعت نے بھی قرآن وہی آج تک تسلیم کیا ہے جو قرآن ہم نے تسلیم کیا ہے۔ قرآن شیعوں کے پاس بھی وہی ہے جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ ان کی شیعہ جماعت میں سے ایک عالم نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ صدیق اکبر نے قرآن میں ادھر ادھر کر دیا، یا عمر فاروق نے کر دیا، یا حضرت عثمان نے کر دیا، نہیں۔ شیعہ جماعت کے پاس بھی جو قرآن ہے وہ یہی قرآن ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ پوری امت کے جتنے فرقے پیدا ہوئے ان سب فرقوں کا بھی اس قرآن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ یہ سب سے بڑی مثال ہے ان ظالموں کے لیے، پاکھنڈیوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اس میں کسی نے داخل کر دیا، گھسا دیا۔ بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ اپنی چیز محفوظ نہیں تو دوسرے پر بھی الزام لگاؤ۔ اپنا گھر تو ٹھیک ہے نہیں، دوسرے کے گھر کو بھی بول دو کہ یہ صحیح نہیں۔ لیکن قرآن عظیم جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا تھا اسی صورت میں آج تک محفوظ ہے، آج تک قرآن پاک محفوظ ہے۔ اب چلیے دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزے ہیں۔ چاند کے 2 ٹکڑے فرمایا حضور، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے آپ؟ سورج کو حضور پاک نے پلٹایا، تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے، مانتے ہیں نا حضور کے یہ معجزے؟ لیکن دیکھا ہے آپ نے، آپ یہ معجزے جب غیر مسلموں کے سامنے کہیں گے تو کہیں گے ہمارے بھی بڑے لوگ ایسے سب کر کے گئے، وہ پہلے کی باتیں کہیں گے، وہ نہیں مانیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، تمہارا سینہ فخر سے چوڑا ہونا چاہیے، آج تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ کوئی ہے تو قرآن پاک۔ یہ چیلنج پہ چیلنج دینے والی کتاب ہے، اللہ نے اس میں چیلنج دیا ہے ان ظالموں کو کہ لاؤ، اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایسی ایک کتاب تم بھی بنا کے لاؤ۔ پوری کتاب نہیں لا سکتے تو ایک سورہ بنا کے لاؤ، سورہ نہیں تو 10 آیتیں بنا کے لاؤ۔ کون سا بڑا کام تھا یہ؟ 1400 سال سے کیوں نہیں کیا؟ نہیں کر سکے۔ بعض لوگ ارے اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، بنا لیتے، کرائے کے لوگوں کو بٹھا کر کے عربی ادھر سے ادھر کر کے ایک کتاب بنا لیتے۔ نہیں بنا سکتے، کیونکہ قرآن صرف عربی لکھنے کا نام نہیں ہے، قرآن کی ایک ایک آیت معجزہ ہے، ایک ایک آیت معجزہ ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے خبریں دے رہا ہے، آج وہ چیزیں واقع ہو رہی ہیں، تم کیسے خبریں دو گے؟ تم کیسے خبریں دو گے؟ آج خبریں دو گے کہ 1400 آپ اور زمانہ 40 سال کے بعد ایسا ہوگا، اٹکل پچھو تو مار سکتے ہو، لیکن قرآن جو ہے وہ حقانیت اور صداقت کی بات کرتا ہے، صداقت کی بات کرتا ہے۔ یہ چیزیں کہاں سے لائیں گے آپ؟ میرے عزیزو، میں آج آپ کو قرآن کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک بات اور بھی کہہ دوں۔ دنیا میں تمہارا امتحان ہوگا، تمہیں آزمایا جائے گا۔ آج میڈیا کے ذریعے سے دیکھا بھی جا رہا ہے، کوئی بابا پرچیاں نکال کر کے لوگوں کے دماغ میں کیا کیا ہے وہ سب بتا دیتا ہے۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے ارے ہاں کیا چمتکار ہے بابا کا۔ میں وہ چمتکار کے بارے میں بتاتا ہوں اور تھوڑا انتظار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو واضح کر کے سامنے لاتا ہے، انتظار کرو۔ لیکن ایمان والوں کے لیے امتحان یہ ہے، تم دنیا میں کسی چمتکار کو دیکھ کر کے گرویدہ مت ہو جانا، میاں یہ تو بابا ہے، بھی دجال آنا باقی ہے۔
یہ تو پرچی دکھا رہا ہے، دجال تو بارش برسا کے دکھائے گا۔ یہ تو ابھی نام بتا دے تمہارے چاچا کے، تمہارے بھتیجوں کے، دجال تو زمین سے پودے نکال کر دکھا دے گا، بلکہ وہیں مارے گا، وہیں زندہ بھی کر کے دکھائے گا۔ یہ تو میرے آقا نے پہلے سے فرمایا۔ تو کیا ایسی حرکتیں کر کے دکھا دینے پر تم فوراً آمنا صدقنا کہو گے؟ نہیں، میرے آقا نے فرمایا اس وقت ایک سچا مومن یہی کہے گا، اللہ ربی یحیی و یمیت، میرا رب اللہ ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ آنکھوں پر پٹی تو پڑ سکتی ہے، شعبدہ بازی ہو سکتی ہے، جادوگری تو دنیا میں موجود ہے، تمہاری نظر بندی تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں اشیاء کو بدلنا صرف اللہ کی قدرت میں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، قرآن کی سچائی پر یقین رکھو، تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا کلام کافی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اللہ نے فرمایا ہم نے ہر وہ چیز اتار دی ہے اس قرآن میں جو مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے، مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔